حسین اسلام کا ذکر ہے اور اسی مناسبت سے اشعار سن لیجیے، جلدی جلدی پڑھتا ہوں۔ جیتے ہیں کیسے ہم کو بتایا حسین نے، جیتے ہیں کیسے ہم کو بتایا حسین نے، جیتے ہیں کیسے ہم کو بتایا حسین نے، جیتے ہیں۔ توجہ میری طرف رکھیں، خدا صاحب ممبر پہ آئیں گے، آپ زیارت بھی کریں گے، خطاب بھی سنیں گے، توجہ کو طالب و بطور خان۔ جیتے ہیں کیسے ہم کو بتایا حسین نے، لبیک یا حسین سکھایا حسین نے، جیتے ہیں کیسے ہم کو بتایا حسین نے۔ اس دعا کے ساتھ شعر پڑھتا ہوں، مولا آپ سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے۔ پریشانیاں ہیں لیکن انشاءاللہ جلد راستے سنیں کہ آپ کربلا کی زیارت نصیب کریں گے انشاءاللہ۔ پیش کرتا ہوں بطور خاص کہ کرب و بلا میں خوب رہے زائرین اب، کرب و بلا میں خوب رہے زائرین اب، کیوں تا حشر دے دیا ہے کرایہ حسین نے، جیتے ہیں کیسے ہم کو بتایا حسین نے۔ یہ مجلس سزا ہے، فرش سزا ہے، آپ مومنین آتے ہیں، جناب سید آپ کو سلامت رکھ کے کیوں آتے، پیش کرتا ہوں بطور خاص کہ مجلس ہے استغاثہ شبیر کا جواب، مجلس ہے استغاثہ شبیر کا جواب، وہ آ گیا ہے جس کو بلایا حسین نے، جیتے ہیں کیسے ہم کو بتایا حسین نے۔ بس دو اشعار پیش کرتا ہوں اور آپ سے اجازت بطور خاص، جیسے حق ہے ذکر محمد والے محمد سننے کا، آپ جناب سید آپ سے راضی نے پیش کرتا ہوں بطور خاص کہ آئی نہ مجلسوں کے تبرک میں کچھ کمی، آئی نہ مجلسوں کے تبرک میں کچھ کمی، کھانا معیشتوں کو کھلایا حسین نے، جیتے ہیں کیسے ہم کو بتایا حسین نے۔ آخری شعر آپ سے اجازت بطور خاص پیش کرتا ہوں اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ کی جو ہاتھ ہیں ان ہاتھوں کو پروردگار کسی کا محتاج نہ کریں۔ مولا غازی عباس کی علم کی زیارت کرتے ہیں، کیا عقیدہ ہے میرا، کیا عقیدہ آپ کا عقیدہ پیش کرتا ہوں۔ قبلہ صاحب تشریف رکھتے ہیں بطور خاص۔ ہاں پنجے پہ جب علم کے رکھا ہاتھ یوں لگا، پنجے پہ جب علم کے رکھا ہاتھ یوں لگا، کیسے جیسے کہ مجھ سے ہاتھ ملایا حسین، سارے مل گئے قبلہ صاحب کا استقبال کرتے ہوئے کہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے حیدری محمد و آل محمد بلندر صلوات۔ انتہائی ادب و احترام سے گزارشات قبلہ علامہ سید حسین صاحب سے نبی تجھے مجلس اعزاز خطاب کریں، اور محمد و آل محمد بلندر صلوات۔ مومن کی گزارش ہے جگہ جگہ تھوڑا تھوڑا کیا چیزیں تاکہ پویاں چمار کی جگہ اپنی سکیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت
یزیدیت براہ ظہور امام زمانہ بلند صلوات رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صل علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صلوات اس سے بلند صلوات ہے آپ اس سے بھی بلند پڑھ سکتے ہیں سورہ مبارکہ دہر کی سورہ انسان کی ابتدائی 3 آیتیں میں نے پڑھی ہیں پروردگار عالم اپنے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا کیا انسان پر کبھی کوئی ایسا وقت آیا جب وہ قابل ذکر نہیں تھا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ ہم نے انسان کو ایک متحرک پانی سے خلق کیا ہے جو مختلف مراحل سے گزر کر فجعلناہ سمیعا بصیرا ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا اور ہم نے اس انسان کو رستہ دکھا دیا ہے اب یہ چاہے تو شاکر بنے اور چاہے تو کافر بنے صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ احباب سے گزارش کر سکتا ہوں تھوڑا سا آگے تشریف فرما ہوں تاکہ دروازے پر جو احباب کو بیٹھنے میں ذرا مجمع زیادہ ہو گیا ان کو آسانی ہو جائے اس طرف تھوڑی سی جگہ بہتر ہے اگر والنٹیئرس انتظامیہ کے دوست اس طرف لوگوں کو رہنمائی کریں آپ زحمت فرمائیں تھوڑا آگے آنے کے لیے ایک بلند صلوات رہے یہ 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں اچھا میرے جو بچے ہمیشہ مجلس میں آتے ہیں جوان اور احباب وہ تو جانتے ہیں اور جو کبھی کبھی مجلس میں آتے ہیں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں مجلس عزا قرآن کی تفسیر کی جگہ ہے قرآن کو سمجھایا جاتا ہے مجلس میں
مجلس میں قرآن کی تلاوت کر کے کسی 1 2 3 آیات پر غور کیا جاتا ہے، اور قرآن کی تو 2 تصویریں ہیں، ایک قرآن صامت ہے، ایک قرآن ناطق۔ جو صامت قرآن ہے وہ مصحف ہے، وہ کتاب ہے جو ہمارے گھروں میں بھی رکھا ہوا ہے، اور جو ناطق قرآن ہے وہ 14 ہستیاں ہیں۔ یہ نبی اور آل نبی قرآن ناطق ہیں، بولتے قرآن۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، مولا علی نے خود فرمایا، جب جنگ صفین کے اندر نیزوں پہ قرآن اٹھایا گیا تو کچھ لوگ قرآن کے احترام میں مولا کو چھوڑ کے جا رہے تھے، کیونکہ مولا کے دشمنوں نے قرآن کو نیزوں پہ اٹھا لیا تھا کہ ہمارے پاس قرآن ہے، تم قرآن سے لڑنے آ رہے ہو۔ لوگوں نے مولا کو چھوڑنا شروع کیا تو حضرت نے اس وقت میں خطبہ ارشاد فرمایا تھا کہ وہ خاموش قرآن ہے اور میں بولتا قرآن۔ یہ تمہیں قرآن کو دکھا کر مجھ سے دور کرنا چاہتے ہیں، اور تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ قرآن کس کے ساتھ ہے اور قرآن کیا ہے، تو جان لو میں بولتا قرآن، میں قرآن ناطق ہوں۔ ایک صلوات ہدیہ کریں نبی کے نام۔ مجلس اعضاء میں میرے بھائی نے مجلس کا اہتمام کیا، اور پچھلے سال بھی میں حاضر ہوا تھا، اگرچہ پچھلے سال ہمیں تھوڑا سا تاخیر ہو گئی تھی، آج میں آپ کے ساتھ کچھ دیر ہوں۔ مجلس کا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، اور میں ان سنی شیعہ بھائیوں سے اتنا کہوں گا کہ اگر میں نے اور آپ نے قرآن کی ایک آیت پر بھی عمل کر لیا تو ہم مسلمان ہو سکتے ہیں۔ قرآن کی 6000 سے زیادہ آیتوں پہ عمل کرنے والے کو تو علی کہتے ہیں۔ میں کہاں، ہم کہاں اور وہ کہاں، ہم تو اگر ایک آیت پر بھی عمل کر لیں، قرآن کی ایک آیت پر بھی عمل کر لیں تو ہم ایک اچھے مسلمان بن سکتے ہیں۔ یہ اکثر میں کہتا رہتا ہوں، یہاں تاکید کر رہا ہوں دوبارہ اور تکرار کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے ڈرائنگ روموں میں، اپنے گھروں میں، اپنے آفسوں میں قرآن کی کچھ آیتیں ہیں جن میں سے ایک آیت بھی اگر ہم نے لگا لی اور اس سے ہمارے اوپر اثر ہو گیا، ہمارے اوپر اس کا ایک اثر آیا، تو ہم اچھا مسلمان بن سکتے ہیں۔ مثلا سورہ مبارکہ تکویر کی آیت ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ۔ اللہ ہم سے پوچھ رہا ہے، پوری آیت ہے، مختصر ترین آیت ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، 2 لفظوں پر مشتمل ایک آیت ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ پوری آیت ہے یہ، سورہ تکویر میں یہ پوری آیت ہے۔ اللہ پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو؟ جب یہ تغرا بنا ہوا لکھا ہوا لگا ہوا ہوگا، آتے جاتے ہم اسے پڑھ رہے ہیں، اللہ پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو؟ جانے کا جواب ہے تو جاؤ، ورنہ کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کو جواب ہی نہیں دے سکتے کہ کہاں جا رہے ہو، تو کیوں جا رہے ہو؟ ہمارے ہر کام پر، ہمارے ہر فعل پر، ہمارے ہر قدم پر اللہ کا ایک سوال تیار ہے، کہاں جا رہے ہو؟ اگر جواب دے سکتے ہیں تو جاؤ، ورنہ جواب نہیں دے سکتے تو کہاں جا رہے ہو؟ حتیٰ بولنے کے اوپر بھی اللہ پوچھے گا کہ کیا بول رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو، یہ کیوں کہہ رہے ہو، یہ کہاں جا رہے ہو؟ ایک آیت پر بھی اگر میں نے اور آپ نے عمل کر لیا، اسی آیت پر سرکار کی خدمت میں ایک شخص نے آ کر، نبی سرکار بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہے محراب مسجد میں، صحابہ اکرام کی انجمن نے حلقہ لگایا ہوا ہے نبی کے اطراف میں، ایک اعرابی دروازے پہ کھڑا ہو کر دور سے آواز لگا کے کہتا ہے، عبداللہ کے بیٹے، میں اسلام سمجھنا چاہتا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے اونٹ کے گھٹنے میں میں نے عقال باندھا ہے اور وہ بے چین جانور ہے، کہیں وہ رسی چھڑا کے بھاگ نہ جائے، میرے پاس وقت بھی نہیں ہے، مجھے کھڑے کھڑے بتائیں کہ اسلام کیا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک مثقال برابر بھی اگر خیر کرو گے تو تمہیں نظر آئے گا، اور ایک ذرہ برابر بھی اگر شر کرو گے تو وہ شر بھی تمہیں نظر آئے گا۔ تو آواز دے کر کہنے لگا، کفانی کفانی، کافی ہے کافی ہے، چلا گیا۔ سرکار نے فرمایا، جا جہولا ذہب فقیہا، یہ جاہل آیا تھا، فقیہ بن کے گیا۔ ایک صلوات پڑھنے نبی کے ساتھ۔ اگر ہم ایک آیت پر بھی عمل کر لیں تو ہم ایک اچھے مسلمان بن سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم پورا قرآن ہو، اتنا مشکل کام ہم کہاں کر پائیں گے، ہم سے کہاں ہو پائے گا، کہاں 6000 آیتیں اور کہاں انہیں ہم پڑھیں گے اور کہاں ان پہ عمل کریں گے۔ انسان یہ بہانے تلاش کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی تسلی کے لیے بھی میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ ضروری نہیں ہے۔ مولا علی حضرت ابو ذر کے آنے پر کھڑے ہو گئے، آپ کا استقبال کیا، آپ کو لا کر اپنے ساتھ بٹھایا۔ ایک صحابی محترم نے کہا، یا علی، آپ ابو ذر کا خاص احترام فرماتے ہیں۔ فرمایا، ابو ذر قرآن کی 10 آیتوں کے فقیہ ہیں۔
अबू ज़र ने कुरान की 10 आयतों पे अमल किया हुआ है। एक और रिवायत सुना देता हूँ। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम नबी मुकर्रम से 10 आयतें लेते थे, उन पर अमल करते थे और फिर आके कहते या रसूलल्लाह आप 10 और आयतें दे दें। बाद सहाबाए किराम ने 10 आयतों के बाद दोबारा 10 आयतें नहीं ली। एक से पूछा कि आपने दोबारा ली? कहा एक ही आयत ने मुझे बूढ़ा कर दिया, मैं एक आयत पर अमल कर रहा हूं तो उससे मैं बूढ़ा होता चला जा रहा हूं। तो ये कुरान पर अमल जरूरी नहीं है। तो अब ये मजलिस का फलसफा आपके ऊपर रोशन है कि मजलिस अज़ा में होता क्या है। मजलिस अज़ा में कुरान की कोई आयत पढ़ी जाती है और उस आयत पर गौर किया जाता है और फिर उस आयत से जो मेरे मतलब की, आपके मतलब की, उसके मतलब की, उसके मतलब की, जितने लोग आए बैठे हैं, कोई ना कोई अपने मतलब का एक जुमला उसमें से ले लेगा और फिर जब ये जाएगा तो वैसा नहीं रहेगा जैसा आया था। ये फलसफा है मजलिस अज़ा का। ये जैसा आया था ऐसा नहीं रहेगा, ये जाते हुए बदल के जाएगा। लिहाजा आयतुल्लाह वहीद खुरासानी फरमाते हैं कि अगर कोई गुनाहगार, भाई जुमले पे तवज्जो चाहूँगा, अगर कोई गुनाहगार मजलिस में जाए और वापस आए तो तुम्हें हक नहीं है उसे वैसे ही गुनाहगार मानो। क्या मालूम उसका अपने अल्लाह से राब्ता हो गया, क्या मालूम उसका अपने रब से कोई ताल्लुक बन गया और उसने वहां बैठकर इरादा कर लिया हो कि आपके बाद मैं ये करूंगा और आपके बाद मैं ये नहीं करूंगा। तो मुझे किसने हक दिया है कि मैं उसे वैसे ही मानूं जैसे मजलिस से पहले था? जरूरी नहीं है कि वो ऐसे ही हो। और वैसे भी मेरे अजीजों, मसला सारा तार के जोड़ने का मसला है। असल मसला भी तार के जोड़ने का है। एक सलवात और पढ़े जरा नबी की जात। एक और सलवात बुलंद करें। आप मुझ समेत सब सलवात नहीं पढ़ रहे। हाजी साहब मेरे हज के साथी हैं, मेरा बड़ा एक पुराना गहरा ताल्लुक़ है। हम हज पर और मदीना मुनव्वरा में साथ रहे। अल्लाह इन्हें सेहत अता फरमाए, सलामती अता फरमाए। बात थोड़ी सी आगे बढ़े, तवज्जो मेरे साथ है, सुनना चाह रहे हैं? सब बिस्मिल्लाह नहीं कह रहे, सब मिल के कहें बिस्मिल्लाह, सब मिलकर सलवात पढ़ें। हल अता अलल इंसानेहीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअम मज़कूरा। क्या इंसान पर कोई ऐसा वक्त आया जब वो काबिल ज़िक्र नहीं था? इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तली फजअलनाहु समीअन बसीरा। हमने इंसान को मुतहर्रिक पानी से खल्क़ किया जो मुख्तलिफ मराहिल तख्लीक से गुजरता हुआ सुनने वाला और देखने वाला बना। इन्ना हदैनाहु सबील, हमने इस इंसान को रास्ता दिखा दिया है, इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। अब ये चाहे तो शाकिर बने या चाहे तो काफिर बने। ये जो तीन आयतों में दो तरह के इंसानों का जिक्र है ना। पहली आयत के अंदर है कि इंसान पर कभी कोई ऐसा वक्त नहीं आया जब वो काबिल ज़िक्र नहीं था। इंसान हमेशा से काबिल ज़िक्र था। सवाल है, मगर ये सवाल इनकारी सवाल है, इस्तिफ़हाम में इनकारी जिसे कहते हैं। अल्लाह कह रहा नहीं कोई ऐसा वक्त नहीं आया इंसान पर जब काबिल ज़िक्र नहीं था। इंसान हमेशा से काबिल ज़िक्र था। ये इंसान जो हमेशा से काबिल ज़िक्र था और ये इंसान जो नुत्फ़े से बना है, ये इंसान जो मुतहर्रिक पानी से बना है, जिसे अल्लाह ने मुख्तलिफ मराहिल से गुजार कर इंसान बना दिया और फिर उसे रास्ता दिखाया है, अब चाहो तो शाकिर बनो या काफिर बनो। ये दो तरह के इंसान हैं। एक वो इंसान है जो काबिल ज़िक्र है और एक वो इंसान है जो नाकाबिल ज़िक्र है। एक वो इंसान है जो हमेशा से था और एक वो इंसान है जो बाद में हुआ है। मैं लफ्जों को और बदल देता हूँ। एक वो इंसान है जो अल्लाह जिसका जाकिर था, इसलिए कि क्या इंसान पर कोई ऐसा वक्त आया जब ये काबिल ज़िक्र नहीं था? ये तो हमेशा से काबिल ज़िक्र था। ये हमेशा से काबिल ज़िक्र था, तो इससे पहले कोई था ना जो जिक्र कर रहा था। जो इससे पहले था जो इसका जिक्र कर रहा था वो जाकिर है अल्लाह। भाई जरा संभल के सुनिएगा, हम जिन 14 को अपना पेशवा मानते हैं उनका जाकिर अल्लाह है। ये वो 14 हस्तियां हैं जो कायनात के बनने से पहले थे। अभी जमीन नहीं बनी थी, आसमान नहीं सजा था, चांद सितारे नहीं बने थे, दरिया और समंदर नहीं बने थे, कुछ नहीं बना था, मोहम्मद का वजूद बना था।
سب سے پہلا وجود جن کا بنایا ہے وہ سرکار دو جہاں کا وجود ہے. کہیں تو حدیث سنا دوں. حدیث قدسی میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں. فخلقتک یا محمد، اے محمد میں نے تمہیں بنا دیا. اے محمد میں نے تمہیں خلق کیا ہے تاکہ میں پہچانا جاؤں. اور پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے جب محمد کو بنا دیا تو محمد کی محبت میں پھر میں نے زمین بنائی، پھر میں نے آسمان بنایا، پھر چاند سورج بنایا، پھر میں نے ساری مخلوقات کو بنانا شروع کیا، اور پھر جسے سب سے پہلے بنایا تھا اسے سب سے آخر میں بھیجا تاکہ اس کا استقبال تو شان سے ہو. میں نے آدم کو بھیجا ہے تاکہ محمد کے آنے کا مقدمہ بنائے. میں نے نوح کو بھیجا ہے تاکہ لوگوں کو تیار کریں کہ میرے مصطفیٰ کو دیکھ پائیں. 1,23,999 پیغمبروں کو اللہ نے بھیجا تاکہ انسانیت کو اس معیار پر لے آئیں کہ سرکار دو جہاں کو وہ سمجھ پائیں. جب کلاس اونچی ہو جاتی ہے تو معلم بھی بڑا بھیجا جاتا ہے. انسانیت کی کلاس اونچی ہوتی چلی گئی تاکہ پھر اللہ بڑے معلم کو بھیجے، اور اللہ نے سب سے بڑے معلم کو بنا کر دنیا میں سرکار کی صورت میں بھیجا ہے. نبی مکرم کو بنانے کے بعد اس نے اپنے ہاتھوں کو مبارکباد دی ہے. جی اللہ نے بنایا تو بہت کچھ، مگر جسے بنا کر وہ غرور کرتا ہے اسے محمد کہتے ہیں، اسے سرکار دو جہاں کی ذات کہتے ہیں. تبارک اللہ احسن الخالقین، اے اللہ تجھے مبارک ہو، تو بہترین مخلوق کا بنانے والا ہو گیا. اللہ خود اپنے آپ کو کہہ رہا ہے تبارک اللہ تجھے مبارک ہو. اللہ اپنے آپ کو مبارکباد دے رہا ہے نبی کے بنانے کے بعد. میں بہت سوچتا ہوں عزیزوں کہ اللہ چاہتا یہ ہے کہ ہم کریم بنے، ستار بنے، غفار بنے، اپنے اپنے دائروں میں رہتے ہوئے اللہ کی صفات کو اپنائیں، مگر اللہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی متکبر بنے. وہ ہر صفت چاہتا ہے کہ میری مخلوق اپنائے، مگر وہ تکبر پسند نہیں کرتا. میں بہت سوچ رہا تھا کہ آخر اللہ تکبر کو پسند کیوں نہیں کرتا کہ لوگ تکبر کو اپنائیں. وہ خود اللہ اکبر ہے، وہ خود المتکبر ہے، مگر وہ چاہتا نہیں ہے کوئی اور متکبر بنے. تو میں تو اسی نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ متکبر تو وہی ہوگا نا جس کے آگے محمد اور علی سجدہ کرتے ہیں. اسی کا تو حق ہے کہ پھر وہ اپنے آپ کو المتکبر کہے. اللہ نے سب سے پہلے جس وجود کو بنایا اسے سب سے آخر میں بھیجا. اس کا سبب یہی ہے کہ مطلوب اور مقصود بغیر تمہید کے نہیں آتے. نبی کی ذات مطلوب الہی ہے، سرکار کی ذات مقصود پروردگار ہے. سب کچھ ان کے لیے بنایا ہے مگر انہیں اپنے لیے بنایا ہے. اور جب نبی کو بنا دیا پروردگار عالم نے تو نبی کے نور کا ٹکڑا کیا اور اس ٹکڑے کا نام علی رکھ دیا. حدیث سنائیے میں نے آپ کو. اللہ نے نبی کا نور خلق کرنے کے بعد اس نور کا ٹکڑا بنایا. میرا تو سوال ہو اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ جیسے نبی کا نور تو نے علیحدہ سے بنایا ایسے مولا علی کا نور علیحدہ سے کیوں نہیں بنایا؟ شاید جواب یہ آ جائے کہ میں نبی کے نور سے علی کو بنا رہا ہوں تاکہ تمہیں بلا فصل سمجھ میں آ جائے. صلوات پڑھیں، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. لہذا فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو ٹکڑے. سرکار کا فرمان سنایا میں نے آپ. فرماتے ہیں میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں. وجود ایک ہے، جلوے دو ہیں. حقیقت ایک ہے، منظر دو ہے. ایک جانب سے دیکھو تو محمدی وجود، دوسری جانب سے دیکھو تو حیدری وجود. ایک ہی وجود کے دو پہلو ہیں، دو جلوے ہیں، بلا تشبیہ. بلا تشبیہ صرف اور صرف مثال سمجھانے کے لیے اور بات منتقل کرنے کے لیے ہوتی ہے. سکہ ہوتا ہے نا، سکہ، اس کے دو رخ ہوتے ہیں. ایک طرف لوگو بنا ہوتا ہے، ایک طرف مالیت لکھی ہوتی ہے. ادھر سے دیکھیں تو مالیت نظر آتی ہے، پلٹ کے دیکھیں تو حیثیت نظر آتی ہے. نبی علی کی حیثیت کو کہتے ہیں اور علی نبی کی مالیت کو کہتے ہیں. اس جانب سے دیکھیں تو حیثیت نظر آتی ہے اور اس جانب سے دیکھیں تو مالیت نظر آتی ہے. میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں. انا و علی من نور واحد. کوئی حدیث ایسی نہیں سناؤں گا
जो सिर्फ शिया किताबों में हो। जब मजलिस में सब आ रहे हैं तो सबकी ही बात होनी चाहिए। जी, मेरे सुन्नी भाइयों की किताबों में भी ये हदीस मौजूद है। सरकार ने फरमाया अना व अली मिन नूर वाहिद, सरकार ने फरमाया अना व अली अबवा हाज़िहिल उम्मा, मैं और अली इस उम्मत के दो बाप हैं। मैं हाथ जोड़ के कहूँ या रसूलल्लाह, दो बाप की निस्बत तो मानूस नहीं है। थोड़ी गर्दन हिला दो, बात जारी है तो। या रसूलल्लाह, दो बाप की निस्बत तो मानूस नहीं है। आप फरमा रहे मैं और अली इस उम्मत के दो बाप हैं। शायद सबब ये हो ये कहने का कि बाप को विलायत हासिल है, जैसे मुझ मोहम्मद को विलायत हासिल है, ऐसे ही एक और बाप मैं तुम्हें गदीर में देके जा रहा हूं। मन कुन तो मौला फहाद अली उन मौला, मैं जिस का मौला, जिस पर मेरी विलायत है, उस पर अली की विलायत। दो बाप का जो मकाम है ना, वो माँ से एहतराम में कम है, मगर विलायत में माँ से ज्यादा है। मैं दोबारा लफ्जों को बेहतर करता हूं। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, मगर माँ साहिब विलायत नहीं है। इजाजत बाप से लेनी पड़ेगी। बेटी की शादी, कुंवारी बेटी की शादी में बाप की इजाजत जरूरी है, माँ की इजाजत जरूरी नहीं। माँ इजाजत दे रही है कि इससे कर लो, बाप कह रहा है नहीं, इससे मैं शादी अपनी बच्ची की नहीं करूंगा। वली की इजाजत, वली कौन होता है? सुन्नी शिया ने लिखा है भाई, बगैर वली की इजाजत के बेटी की शादी नहीं होगी। जोर जबरदस्ती जुल्म ज्यादती की बात नहीं कर रहा। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले। जी, मगर सब मामलात नॉर्मल हों, सब मामलात अपने रूटीन पर हों, अपने मामूल के ऊपर हों, उसके बाद फिर रिश्ता आ रहा है और वो इजाज़त वालिदैन कहेंगे तो फिर शादी होगी। लड़की कह रही है मेरे माँ बाप जैसे कहेंगे ऐसा मैं करूँगी। अब माँ बाप ने, माँ कह रही है कि यहाँ होनी चाहिए और बाप कह रहा है यहाँ नहीं होनी चाहिए, तो किसकी बनी जाएगी? थोड़ी गर्दन हिला दो, बता दो। बाप की बनी जाएगी। क्यों? इसलिए कि बाप वली है। माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, बाप से ज्यादा एहतराम है माँ का, मगर विलायत बाप को हासिल है। अब मुझे इजाजत दें किसी और मौके पे बताऊं कि अल्लाह ने यह हुक्म क्यों रखा है, शरीयत में ये इसका फलसफा क्या है, क्यों ऐसा किया गया है कि एहतराम माँ का ज्यादा करवाया गया है, बात बाप की बनवाई गई। बात बाप की मानी जाएगी और एहतराम माँ का ज्यादा होगा। अब नबी फरमा रहे अना व अली मिन नूर वाहिद, अना व अली अबा वहादिल उम्मा, मैं और अली इस उम्मत के दो बाप हैं। शायद एक पैगाम ये हो कि अगर किसी मैदान में उम्मत की कोई माँ अली जैसे बाप के सामने आ जाए तो ये मत देखना कि माँ क्या कह रही है, ये देखना कि उम्मत का बाप क्या कह रहा है। शायद एक ये फलसफा हो। बुलंद सलवात हदिया कर दे नबी के लिए। मैं और अली एक नूर के दो हिस्से हैं, और ऐसा जिंदगी भर नबी ने साबित किया है। कहते हैं ना कि दो कालिब एक जान, दो कालिब एक जान, जान एक है मगर कालिब दो हैं, बदन दो हैं। एक की जान दूसरी की जान में अटकी हुई है। अभी हमारे यहाँ के मुहावरे हैं, मैं इसलिए इन मुहावरों को इस्तेमाल कर रहा हूँ। नबी और मौला अली का कुछ ऐसे ही रिश्ता है। एक दिन भी सरकार मौला अली के बगैर नहीं रहते थे, और कभी अगर जंग तबूक पर या यमन तबलीग करने के लिए मौला अली को भेजा तो जब तक अली आ नहीं गए, नबी ना चैन से सोए, ना हजरत ने खाना अच्छी तरह खाया, और हर कुछ देर बाद याद करते रहे कि मेरा अली मुझसे दूर है। और फिर साहबा इकराम से कहा कि जब मेरा अली लौटे तो मुझे आगाह करो ताकि मैं शहर के बाहर जाके अली को मिलने जाऊं। हत्ता अगर सरकार, यानी कभी ऐसा नहीं और मदीने में ही मौला अली हैं और मौला नबी हैं और मक्के में साथ हैं, तो रोजाना अगर 10 मरतबा मौला अली नबी की खिदमत में तशरीफ लाते थे ना, तो 10 मरतबा ऐसे मिलते थे जैसे पहली दफा मिल रहे हैं। हदीसें सुना रहा हूं मैं आपको, तारीख सुना रहा हूं। 10 मरतबा भी दिन में अगर मौला अली मिले हैं ना मौला नबी से, तो ऐसे मिलते थे जैसे पहली दफा मुलाकात हो रही। बराबर में बिठाना, साथ बिठाना, साहबा इकराम को बार बार मुतवज्जे करना कि अली का मकाम क्या है। जब कुरान की यह आयत नाजिल हुई, यौम नदउ कुल्ल उनासिन बिइमामिहिम,
قیامت کے دن ہر شخص کو اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. محشر میں آواز آئے گی، ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. تو حضرت ابو بکر نے سوال کر لیا، یا رسول اللہ ہمارا امام قیامت میں کون ہوگا؟ تو سرکار نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ میں تمہیں بتاؤں گا. پھر کچھ دن بعد سوال کیا، یا رسول اللہ آیت نازل ہوئی تھی، آیت آپ پر آئی تھی اور آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ محشر میں لایا جائے گا، ہمارا امام کون ہے؟ 70 مرتبہ حضرت ابو بکر پوچھتے رہے اور مولا علی یہی کہتے رہے کہ بتاؤں گا بتاؤں گا. مولا نبی یہی کہتے رہے بتاؤں گا بتاؤں گا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سامنے سے علی آ رہے تھے اور حضرت ابو بکر قریب کھڑے تھے. فرمایا ابو بکر تم مجھ سے 70 مرتبہ پوچھ چکے ہو کہ ہمارا محشر میں امام کون ہوگا، وہ جو سامنے آ رہا ہے وہ تمہارا امام ہے. صلوات پڑھ لیں، ذرا بات پڑھ لیں. شیر بھول گئے. ماشاءاللہ جیتے رہو میرے لال بیٹھے. ایک اور صلوات پڑھیں گے. بات روشن ہے، کوئی ایک دن نہیں گزر رہا. اچھا عشق جو ہوتا ہے نا، تھکے ہوئے تو نہیں ہیں آپ؟ عشق جو ہوتا ہے نا، عشق وہ دو طرفہ ہوتا ہے. جتنا نبی سرکار کو مولا علی سے پیار ہے، اتنا ہی مولا علی کو نبی سے پیار ہے. نبی کی رحلت کے 20 سال کے بعد، سرکار کی رحلت کے 20 سال کے بعد مولا علی سے کسی نے کہا، یا علی بالوں کو خضاب کر لیا کریں، بال آپ کے سفید ہیں. حضرت نے فرمایا، نحن فی عزاء النبی، میں تو نبی کی سوگ میں ہوں. سوگ والا تو خطاب نہیں کرتا. نبی کی رحلت کے 20 سال کے بعد مولا علی فرمانے میں تو نبی کے سوگ میں ہوں، مجھے تو روزانہ نبی کا غم اور نبی کی جدائی تنگ کرتی ہے. عشق دیکھیے، ایک شخص نے کچھ چیزوں کو ملا کر ایک شربت بنایا. آیا ہے حدیث میں کہ اس شربت میں اس نے کیا کیا ملایا. ایک صحابی ایک محترم نے کچھ اجزاء کو ملا کر ایک شربت بنایا اور مولا علی کی خدمت میں لے کر آیا کہ یا علی یہ شربت آپ کے لیے لے کر آیا ہوں. حضرت نے فرمایا یہ شربت میرے نبی نے نہیں پیا تھا. اس کا یہ مطلب نہیں اس روایت کا کہ جو نبی نے، مثلا اس زمانے میں مائک نہیں تھا تو ہم مائک کا استعمال نہیں کریں، اس زمانے میں گاڑیاں نہیں تھی تو ہم گاڑیوں کا استعمال نہیں. یہ مراد نہیں ہے، یہ عشق والی بات ہے. عاشق جس طرح سے ہوتے ہیں نا، فرمایا یہ والا ذائقہ میرے نبی نے نہیں لیا تھا، میں بھی نہیں لوں گا. ساری زندگی مولا کائنات جس چیز کا مرثیہ پڑھتے رہے وہ نبی کی جدائی ہے. ہر مرحلے پہ یاد کرتے رہے کہ میں نبی سے دور ہو گیا، میرے نبی مجھ سے جدا ہو گیا، میرا محبوب مجھ سے جدا ہو گیا. مولا نبی علیہ السلام کا بھی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی انداز ہے. کبھی کسی نے اگر مولا کائنات کے بارے میں نبی کے سامنے کوئی رقیق بات کی، کوئی ہلکی بات کی، تو مولا نبی 2 باتوں پہ غصہ کرتے تھے، یا اللہ کے خلاف کوئی بولے یا علی کے خلاف بولے. مولا نبی کی پیشانی پہ بل آ جاتا تھا. اگر کوئی توحید کے خلاف بات کرتا تھا سرکار کو برا لگتا تھا وہ، اور کوئی مولا علی کے بارے میں کوئی شکایت، کوئی شکوہ، کوئی علی کے بارے میں ہلکی بات کرتا تھا تو مولا نبی کو برا لگتا تھا. ایک جنگ کے بعد مولا نبی نے مولا علی سے فرمایا کہ مال غنیمت کو تقسیم کر دو. مولا نے مال غنیمت کو تقسیم کر دیا. تو کچھ لوگوں نے آ کر کہا کہ علی تو مٹھی بھر بھر کے دے رہے ہیں، کسی کو زیادہ جا رہا ہے، کسی کو کم جا رہا ہے. ہم کریں گے تو ایسے ہی ہوگا نا. اگر کسی مال میں سے ہم بانٹ رہے ہوں اور مٹھی بھر بھر کے دے رہے ہوں تو ممکن ہے کہ کسی کوئی مٹھی بڑی ہو جائے، کوئی چھوٹی ہو جائے. ہوتا ہے نا. تو انہوں نے آ کے کہا علی تو مٹھی بھر بھر کے چیزیں دے رہے ہیں، کسی کو زیادہ جا رہا ہے، کسی کو کم جا رہا ہے. سرکار کو یہ جملہ اچھا نہیں لگا. حضرت نے فرمایا جس کو علی نے دیا ہے وہ سب اپنا مال واپس لائیں. اور حضرت نے فرمایا انہیں وزن کرواؤ. جب انہیں وزن کروایا گیا تو 1 تولے ماشے گرام کا فرق نہیں تھا. ہاں میرے مولا نبی نے فرمایا میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدالت میں ایک جیسا ہے. ان کفایا و کفا علی فی العدل سوا. حدیث کا عربی جملہ بھی سنا دیا میں نے آپ کو.
نبی نے فرمایا میرا ہاتھ ان کفایا، میرا ہاتھ وکفا علی، اور علی کا ہاتھ فی العدل سوا، عدل میں ایک جیسا ہے۔ اور یہی سبب تھا کہ ایک دفعہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں ایک شخص نے آ کر کہا فلاں سفر میں نبی ہمارے ساتھ تھے اور سرکار دو جہاں کو میں نے اپنے حصے کی کھجوریں کھلائیں، تو حضرت نے فرمایا تھا جب مدینے آؤ گے تو میں بھی تمہیں کھجوریں دوں گا۔ میں آیا ہوں، نبی کا وارث کون ہے جو مجھے کھجوریں کھلائے؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا علی کو بلاؤ، اور مولا علی تشریف لائے تو فرمایا کہ نبی نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ جب مدینے آئے گا تو میں کھجوریں کھلاؤں گا، یا علی آپ اسے کھجوریں دیں۔ مولا علی نے اسے کھجوریں دے دی۔ ایک صحابی نے کہا یہ کام تو آپ بھی کر سکتے تھے۔ حضرت ابوبکر سے ایک صحابی نے کہا یہ کام تو آپ بھی کر سکتے تھے، تو انہوں نے یہی حدیث دہرائی۔ انہوں نے کہا غار میں نبی کے ساتھ تھا ساری رات، یا اللہ کی بات ہوئی علی کی، اور نبی علی کو یاد کرتے رہے۔ ان باتوں میں جو نبی نے علی کے بارے میں مجھ سے کی، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ نبی نے فرمایا میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدالت میں ایک جیسا ہے۔ اگر نبی کے ہاتھ سے کچھ دینا ہے تو پھر علی کے ہاتھ سے دلوایا جائے۔ اب مجھے ایک سوال کا جواب دے دیجئے، جو نبی کا ہاتھ ہو وہ کسی اور کے ہاتھ پہ بیعت کیسے کرے گا؟ صلوات پڑھ لیں محمد و آل۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، خاندان زہرا دے بلند تر صلوات۔ اللہ مجھے اور آپ کو نبی اور علی سے محبت کرنے والوں میں شمار کرے۔ اس ذکر کے برکت سے ہمارے بلال بھائی، ان کے چچا ہیں نا، والد ہیں جی، ان کو صحت عطا فرمائے۔ اللہ نے ان پہ کرم کیا ہے، پہلے سے صحت بہتر ہے، اللہ اور سلامتی عطا فرمائے۔ اس ذکر نبی اور آل نبی کی برکت سے اللہ اس گھر پر برکت نازل فرمائے، ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اس گھر کے بچوں کو، اس گھر کے متعلقین کو اپنی امان میں قرار دے۔ چلیے میرے ساتھ کچھ دیر کے لیے آل رسول کا لٹا ہوا قافلہ شام سے مدینہ واپس جا رہا ہے۔ عاشور کے دن امام حسین کو شہید کیا گیا، 11 محرم کو آل رسول کو اسیر بنایا گیا۔ یہ قافلہ کوفہ لے جایا گیا۔ کوفے میں چھتوں سے کھجوریں پھینکی گئیں تاکہ یہ اسیر کچھ کھانا کھا لیں، کچھ کھجوریں کھا لیں۔ ایک بچے نے کھجور کی طرف ہاتھ بڑھایا تو بی بی زینب کی آواز آئی الصدقۃ علینا حرام، صدقہ ہم پہ حرام ہے۔ ایک خاتون نے یہ جملہ سنا تو بی بی زینب کے قریب آ کے کہنے لگی بی بی صدقہ تو اہل بیت پہ حرام ہے، صدقہ تو سادات پہ حرام ہے۔ ایسے میں اگر کوئی جاننے والا مل جائے نا تو دل کرتا ہے کہ لپٹ کے روئیں۔ جب اس نے کہا نا صدقہ تو اہل بیت پہ حرام ہے، تو بی بی نے فرمایا تو اہل بیت کو پہچانتی ہے؟ کہنے لگی اہل بیت کے فرد فرید کو حسین کہتے ہیں۔ بی بی نے فرمایا حسین کی بہن کو جانتی ہے؟ تو 2 قدم آگے آ کے کہنے لگی بی بی اگر بازار نہ ہوتا تو بتاتی ہے۔ جناب زینب کی آواز ہے ام حبیبہ پہچان، یہ تیرے سامنے زینب کھڑی ہے۔ کانپ گئی، کہنے لگی حسین کہاں ہے؟ وہ جو نیزے کی انی پہ قرآن پڑھنے والا سر ہے وہ میرے بھائی حسین کا سر ہے۔ کوفے میں کیا ہوا اس کی تفصیل ہے، شام میں کیا ہوا، بازار میں کیا ہوا، دربار میں کیا ہوا اور زندان میں کیا ہوا۔ ایک ایک جملہ سنا دیتا ہوں۔ بازار میں چھتوں سے آگ پھینکی جا رہی تھی، دربار میں امام حسین کا کٹا ہوا سر لا کے رکھا گیا۔ جب یزید کے سامنے وہ تشت رکھا اور رومال ہٹایا اور امام کا کٹا ہوا سر تھا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، وہ چھڑی امام حسین کے لبوں پہ لگانے لگا۔ تو وہاں ایک صحابی رسول بیٹھے تھے، حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زید ابن ارقم کھڑے ہو گئے اور آواز دے کر کہنے لگے یزید یہ چھڑی ہٹا لے، میں نے نبی کے لبوں کو ان لبوں سے لگتے دیکھا ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، نبی ان لبوں کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ یہ ہوا شام کے دربار میں، اور شام کے زندان میں بتاؤں کیا ہوا؟ ایک چھوٹی سی بچی کا جنازہ، جناب سکینہ زندان شام میں رحلت کر گئی۔ ماں بہنوں نے، بھائی نے ننھا سا جنازہ قبر کے حوالے کر دی۔ یہ قافلہ شام میں اسیر رہا اور اسیری سے رہائی پا کر جب واپس جانے لگا تو پہلے کربلا آئے
اور کربلا میں امام حسین کی قبر پہ سب نے زیارت کی اور پھر وہاں سے مدینہ آئے. اور جب مدینہ پہنچے تو بشیر ابن جزلم نامی جو یہ قافلہ سالار تھا, اسے امام سجاد نے فرمایا کہ مدینے میں جا کے آواز لگاؤ, مرثیہ سناؤ کہ حسین کا لوٹا ہوا قافلہ واپس آ گیا. اپنے شہر میں واپس آئے ہیں, جہاں سے گئے تھے وہاں واپس آئے ہیں. تو بشیر نے آواز لگاتے لگاتے وہ کہتا ہے کہ جب میں محلہ بنی ہاشم میں داخل ہوا تو میں نے پہلی مرتبہ آواز لگائی, یعنی سادات کے محلے میں, اہل بیت کے محلے میں جب داخل ہوا, اور میں نے پہلی آواز لگائی, اے مدینے والو, مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. تو ایک گھر کا دروازہ کھلا, ایک قوی ہیکل بی بی باہر آئی, اس کے ہاتھ میں عصا تھا, اس کے کاندھے پر ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا. وہ آگے بڑھتے ہوئے کہنے لگی, بشیر کس حسین کی بات کر رہے ہو؟ تو بشیر کہتے ہیں, میں نے کہا بی بی آپ کون ہیں جن سے میں بات کر رہا ہوں؟ تو کہا, میں عباس کی ماں ام البنین ہوں, میں حسین کی کنیز ہوں, حسین کے بابا کی زوجہ ہوں. تو کہنے لگا میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے. بی بی کا نام بہت بڑا تھا, بی بی کا روب بہت زیادہ تھا مدینے میں, دور دور کے لوگ جناب ام البنین کے پاس اپنے وسائل لے کر آتے تھے. بی بی ایک سردار قسم کی خاتون تھی, سردار خاتون تھی, ایک روب اور جلال والی بی بی تھی. وہ کہتا ہے, بشیر کہتا ہے کہ میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے, میں ان بی بی سے بات کیسے کروں, عباس کی ماں سے بولوں کیسے؟ تو میں نے کہا, بی بی میں آپ کے عباس کا حال بتاؤں؟ کہا نہیں, مجھے حسین کا حال بتاؤ. تو میں نے بی بی کے دوسرے بیٹے کا نام لیا, بی بی میں اون کا حال بتاؤں؟ کہا نہیں, مجھے حسین کے بارے میں بتاؤ. وہ کہتے ہیں پھر میں نے تیسرے بیٹے کا نام جعفر کا حال بتاؤں, چوتھے بیٹے کا نام لیا عثمان کا حال بتاؤں, لیکن بی بی بار بار کہتی رہی مجھے حسین کا حال بتاؤ. تو میں نے کہا, بی بی حسین کو کربلا میں پیاسا مار دیا. کہتے ہیں جیسے ہی میں نے کہا حسین کو کربلا میں پیاسا مار دیا, اس بی بی نے زمین پہ پیر مارا اور خود سے کسی کیفیت میں کہا, عباس کہاں تھا؟ جب حسین کو مارا جا رہا تھا میرا بیٹا عباس کہاں تھا؟ تو آواز دی, بھائی بی بی پہلے عباس کے بازو کاٹے گئے, پہلے عباس کو مارا گیا, پھر حسین کو تنہا کر کے مارا گیا, اور حسین کا لٹا ہوا قافلہ واپس آ گیا. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین. یا اللہ اس ذکر کی برکت سے رحمتیں نازل فرما, دعاؤں کو قبول فرما, رزق میں اضافہ فرما, ہم سب کی عاقبت بخیر فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, خیر و برکت کے لیے, دعاؤں کی قبولیت کے لیے, حاجات کی برابری کے لیے, اس خاندان کے مرحومین کی مغفرت کے لیے بلندتر صلوات صلی علی محمد و علی محمد. یا البنین پوچھیا شہزادی نسائے, ام 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 البنین پوچھیا شہزادی نسائے. بابا بغیر غازی, بابا بغیر غازی کی وزن تو لتھائے, ام البنین پوچھیا شہزادی نسائے, ام البنین پوچھیا شہزادی نسائے. بابا بغیر غازی, بابا بغیر غازی کی وزن کو لتھائے, ام البنین پوچھیا شہزادی نسائے, ام البنین پوچھیا شہزادی نسائے, ام البنین پوچھیا شہزادی
शहजादी नसाए دوران جنگ کو आंखें विच लगा तेरे دوران جنگ کو आंखें विच लगा तेरे بازو تیوں نے کوئی نہ बाजो तायों दे कोई ना بل دیر کے کٹائے मल बने न पुछया शहजादी नसाए ओ मल बने न पुछया शहजादी नसाए ओ मल बने न पुछया शहजादी नसाए میں کو بشیر نسیا कबर छोटे میں کو بشیر نسیا दे कबर छोटे آزی دی اجڑی ماں کو राजे दे उजड़े माँ को दसे दे क्या वजह है ओ मल बने न पुछया शहजादी नसाए है ओ मल बने न पुछया शहजादी नसाए है ओ मल बने न पुछया शहजादी नसाए زینب نے رو لایا माए दुख न पुछे तो زینب نے رو لایا माए दुख न पुछे तो عباس ویر بادے बासे वीर बादे لٹ گئی میں دیر دائے ओ मल बने न पुछया शहजादी नसाए है ओ मल बने न पुछया शहजादी नसाए ओ मल बने न पुछया शहजादी नसाए چھوٹی قبر دی سن جا रेहाने वजह है چھوٹی قبر دی سن جا रेहाने वजह है عابد کو جتنا ملیا عابد کو جتنا ملیا بچڑے دفن کیتا ہے او مل بنے نہ پوچھیا شہزادی دسائے یا حسین 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 یا
حسین یا حسین یا حسین آ گئی شام وچ علی دیدی 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 ہر طرف تو سدائے آئے آ گئی شام وچ علی دیدی آ گئی شام وچ علی دیدی آ گئی شام وچ علی دیدی ہر طرف تو سدائے آئے آ گئی شام وچ علی دیدی 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 توبے پترا دے جا کے جانے بچے توبے پترا دے جا کے جانے بچے منتظر سین دائے ہر شامی آ گئی شام وچ علی دیدی 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 اودی جادا اودے کھنے دیتے اودی جادا اودے کھنے دیتے دہن تا نہیں رہا گاندے آ گئی شام وچ علی دیدی 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 تیرا زخم تھے علی تو ہے تیرا زخم تھے علی تو ہے ایک مارا اے علی دیدی آ گئی شام وچ 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 علی دیدی
ਆ ਗਈ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਅਲੀ ਦੇ ਹਾਏ ਆ ਗਈ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਅਲੀ ਦੇ ਦੇ 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 ਸੁਣ ਰਹਾ ਮੇਰਾ ਕਸਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੁਣ ਰਹਾ ਮੇਰਾ ਕਸਰ ਦੇ ਰਹੇ ਧਨ ਬਾਗੇ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਅਲੀ ਦੇ ਦੇ ਆ ਗਈ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਅਲੀ ਦੇ ਦੇ یا حسین 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 صدا جیو ماتمی صدا جیو ہلکا بنا لے نام مولا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین بھجن ساؤں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین جیو یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا صدا جیو ماتمی صدا جیو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ رونے پہ نہ پہرا ہو یا رب کوئی معصومہ صدا جیو ماتمی صدا جیو میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ یہ جو سائیڈ میں ماتمی کھڑے ہیں ماشاءاللہ اتنے ماتمی کھڑے ہیں نام مولا ہلکے میں آ کے ڈیوٹی دے آنے والے سال سانس کا کچھ نہیں پتا جو موجود ہے وہ اپنی حاضری کا ہونے کا پیش کرے تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پہ جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پہ زندہ در زندہ زندہ در زندہ اس کے لیے قضا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ آبند نانا کوئی معصومہ آبیک مظلوم دیا جو کا کوئی معصومہ کوئی تیر مارے کوئی پتھر مارے کوئی معصومہ ہاتھ کہتا کہتا روکا معصومہ بیمار عابد تیرے تگروں میں کوان جگایا لوکاں بدن میرے جو آنکھ چگن نہ
ایک تیر دیتے تینوں کا زندانوں سے آتی تھی آواز سسکنے کی زندانوں سے آتی تھی آواز سسکنے کی جیسے کہ سکینہ کو جیسے کہ سکینہ کو ہر زندان رو رہا ہو یا رب کوئی معصومہ جماعت میں